کہتا ہے تو مرزا ہے تو کون ہے دجال تیرے کیا کہنے تو کون ہے دجال تیرے کیا کہنے کیا کہتا ہے جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری جب کوئی تصویر دکھاتا ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے تو ڈر جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے مرزا تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے اور الٹی سیدھی جوتی پہن کے چلتا تھا اس کو پتہ نہیں چلتا تھا دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتا تھا اور دایاں پاؤں بائیں میں ڈال لیتا تھا الٹی جوتی پہ اس کو پتہ نہیں چلتا تھا الٹی سیدھی جوتی پہن کے چلتا تھا کیسی باقی چال تیرے کیا کہنے کیسی باقی چال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے اور ایک فرشتہ ٹیچی ہے تیرا ٹیچی اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہتا ہے میرے پاس بھی فرشتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے فرشتے تھے جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل مشہور یہ ہے نا کہتا ہے میرے پاس بھی فرشتے آتے ہیں سبھی جو تیرے پاس بھی لے کر آتے ہیں ان کے نام کیا ہے کہتا ہے ایک کا نام ہے ٹیچی ایک کا نام ہے مدرزی ایک کا ہے نام مٹھن ڈال یہ فرشتے ہیں میرے وہ کہتا ہے ایک فرشتہ ٹیچی ہے تیرا ایک فرشتہ ٹیچی ہے تیرا ایک ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ایک ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے خود کہتا ہے اپنی کتاب روحانی بیان میں کہتا ہے کہ یہ بھی کتنی بےہودہ بات ہے کہ نبی کسی زبان کا ہو اور اس کو وہی کسی اور زبان میں سمجھی نہ ہو یہ کتنی بےہودہ بات ہے کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے مجھے کبھی وہی انگلش میں آتی تھی کبھی عبرانی زبان میں آتی تھی کبھی سنسکرت میں آتی تھی اور یہ تینوں زبانیں مجھے آتی نہیں مجھے وہی پتہ ہی نہیں چلتا تھا وہی کیا آئی کہتا ہے مجھے انگلش میں وہی آ گئی تو میں ایک ہندو لڑکا تھا اس کو انگلش آتی تھی میں نے اس کو کہا جی وہی کا ترجمہ کر کے سناؤ اس نے ترجمہ تو سنایا مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے مجھے ترجمہ کر کے دیا وہی کا جو وہی کے ترجمے ہندو لڑکوں سے کرواتا ہو وہ نبی ہے اور کیا وہ وہی ہے میرے مصطفیٰ پر وہی آتی تھی جبریل لے کر آئے ایسا بھی ہوا روح مقدس جبریل بولتا ہے کاف پھر جا کر فرماتے ہیں علیہ مدو ہاں علیہ مدو یا علیہ مدو این علیہ مدو صاف علیہ مدو جبریل کہتا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہمیں تو پتہ نہیں چلا آپ کو پتہ چل گئی میرے آقا علیہ السلام کی طرف جو بھی وحی آتی تھی میرے آقا کو پتہ تھا مجھے کیا وحی آتی تھی اور یہ کہتا ہے میں وحی کا ترجمہ کروانے کبھی کسی کے پاس جاتا کبھی کسی کے پاس جاتا تو وہ بات بہت ترجمہ کر دیتا اب کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے میرے پاس بھی ایک وحی ہے یہ انگلش میں وہ وحی کیا ہے آخر اللہ فرماتا ہے I love you اس کی کتاب وحی پڑھی کہتا ہے اللہ فرماتا ہے I love you اچھا اللہ فرماتا ہے I love you بھئی جتنی نبی پاک علیہ السلام پر وحی عربی میں آتی تھی تو ان پر انگلش میں کیوں آئی اس کا مطلب ہے جدھر سے تو آیا ہے وحی ادھر سے آئی ہے نبی پاک علیہ السلام اچھا پھر اس نے کہا
اس نے کتنے دعوے کیے؟ جیسے کہ احمد صاحب گن کے بتا رہے ہیں 14 دعوے. میں وہ 14 دعوے نہیں آپ کو گن کے بتانے لگا، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کورس پڑا ہوا ہے آپ کا ماضی میں سب کچھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے دعویٰ کیا، بس 2-3 دعووں کی بات کر کے میں اپنے گفتگو سمیٹتا ہوں. اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. پہلے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، تو نبی تو ہے نہیں. اور ایک بات اور بھی ہے، جتنے نبی آئے ہیں ان کے نام مفرد ہیں، اس کا نام ایسی ہے نا. جتنے نبی آئے مفرد نام ہے. یہ اکیلا 14ویں صدی میں آیا جس کا نام مرکب ہے غلام احمد. یہ بات کی توجہ سے سنتے رہتے. اس نے کہا میں نبی ہوں. پشین گوئیاں ساری ہوتی، میرے نبی نے جو پشین گوئی دی آج تک جو پشین گوئی میرے مصطفیٰ نے دی وہ سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا تھا اوتینا هذه الراية غدا رجل یفتح اللہ ولا یدیہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کا قلعہ فتح کرائے گا. وہ ایسا آدمی ہے یفتح، فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ. وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں. وہ ایسا آدمی ہے. جب جنگ کرا فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آقا حاضر ہوں. فرمایا یہ لو جھنڈا اور خیبر کا قلعہ فتح. پھر خیبر کا قلعہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا احد پہاڑ پہ چڑھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، احد پہاڑ ہلنے لگ گیا. فرمایا اس احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. وہ شہید کون کون تھے؟ ایک عمر فاروق، ایک عثمان. پھر یہ بعد میں شہید ہوئے کہ نہیں؟ جب نبی پاک علیہ السلام سراقہ آپ کے پیچھے کون کیا تھا تو ابو بکر صدیق نے کیا کہ سراقہ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، زمین کو آرڈر کیا ہے، اس کو پکڑ لو. زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے نا. اب وہ زمین میں دنس گیا تو آقا علیہ السلام سے معافی مانگنے لگ گیا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، آپ کے کہنے پر زمین نے مجھے پکڑا ہے، مجھے چھوڑ دو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمیں گرفتار کر لیتا تو پھر تجھے کیا ملتا؟ کہتا ملنا کا. فرمایا گرفتار تو نہیں کر سکا لیکن خالی نہ جا، ہم سے بھی نہ. میرے نبی نے نام کیا دیا؟ فرمایا اب تو تجھے جانتا کوئی نہیں. فَكَيْفَ أَنْتَ إِذَا لَبِسْتَ أَنْتَ سِوَارَ کِسْرَا. تیری شان اس وقت دیکھنے والی ہوگی جب ایران فتح ہو جائے گا. ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن تیرے بازوؤں میں آئیں گے. فرمایا اس وقت تیری شان دیکھنے والی ہوگی. یہ میرے نبی کب خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور یہ پوری کب ہو رہی ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں. میرا نبی جو پشین کوئی دیتا ہے وہ مکمل اور سچی ہوتی ہے. اب اس کی پشین کوئی سن لو. اس کی بیوی حملہ کی کہنے لگا مجھے اللہ نے وحی کی ہے کہ تیرے اللہ تعالیٰ چاند سے زیادہ خوبصورت تیرے لڑکا ہوگا. چاند سے زیادہ خوبصورت چاند سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہوگا. یہ میری پشین کوئی ہے، اللہ نے مجھے وحی کی ہے. 9 مہینے پورے ہو گئے تو چادرہ رکھوں تو لڑکی آ گئی. پھر ایک ایسی مرید نہیں سی بلکہ محمود آل کی بیٹی سی جیدہ نام سی محمدی بیگم. ایدہ دیلو دیا عشق کیسا ہے ٹنڈا. کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ محمدی بیگم کی شادی میرے ساتھ کر دو. اس کا باپ کہنے لگا حیور اپنی عمر بیکھو میری پوری دی عمر بیکھو. یہ تو انہوں وہی ہے کوئی الٹی ہوں گی رہی ہے. یہ کیسی وحی آئی ہے؟ میری بچی کی عمر بیکھ اپنی عمر بیکھ مجھے وحی آئی ہے محمدی بیگم کی شادی اس کے ساتھ کر دو. میں کہا جی میں تو نہیں کرتا.
نہیں کرا انہیں منگنی کر دی فوراً انہیں ایک روز زور پایا منگنی کر دی انہیں کیا لکھے تک کدھے بندے کو آکے کیونکہ بدماش بندے کو آکے لڑکی میں جو ہوا انہیں جلدی جلدی منگنی کر دی انہیں وہی بدلی میں نے کہ اور میں نے وہی یہ آئی ہے مجھے وہی یہ آئی ہے کہ یہ منگنی توڑ نہیں چڑھے اب جنرہ بدلی ہے اب برات آگئی کہتا ہے اب میرے وہی اور آئی اب وہی یہ آئی ہے کہ یہ شادی ہوگی 2.5 سال سے زیادہ اس کا خاوند زندہ نہیں رہے گا کتنا 2.5 سال سے زیادہ اس کا خاوند زندہ نہیں رہے گا مر جائے گا پھر یہ میرے نکاح میں آئے گا اور 3 سال بعد اس کا باپ مر جائے گا اچھا یہ خوش یہ پشین کوئی دے رہا ہے 1895 میں 1895 اور اس کا خامد جا کے مرا 1948 یہ خود مر گیا 1908 میں جس کے بارے میں وہی آئی تھی وہ مر رہا 1948 اتنا سرطا نبی یہ ہے اس کی سچائی کا اس نے یہ نبی بھی اس نے سوچا یہ تو دال کی گلے گی تو نیچے آ گیا کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا وہ میں اب یہ بھی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ بخاری شریف ہے فرمایا میرے غلاموں تمہاری شاہ دیکھنے والی ہوگی جب تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم آئیں گے کون آئیں گے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور مصلی پہ تم میں سے کھڑا ہو اور امامکم منکم اور حدیث کی تفصیل اسی حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دمشقی جامع مسجد کے مشرقی سفید رنگ کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کر آئیں گے مینار پر آ کر مینار کی سیڑھیاں اتر کر عیسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائیں گے امام مہدی مصلی پہ آگے ہوں گے تو امام مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے اے پیارے امام کو نماز پڑھاؤ اے پیارے عیسیٰ سب نماز پڑھاؤ وہ کہیں گے نہیں آج نماز تو نے پڑھانی آج کس نے پڑھانی ہے تو نے لیکن ایک بات یاد رکھو صرف وہ ایک نماز پڑھانی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں وہ ایک نماز کون پڑھائیں گے حضرت امام مہدی اب اللہ کے نبی نے فرمایا جو عیسیٰ آئیں گے ان کا نام کیا ہے عیسیٰ بن مریم قرآن میں جہاں آتا ہے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں کا نام کیا ہے چراغ الٹا نام تھا کسیٹھی اس کو کسیٹھی کہتے تھے ویسے اس کا نام چراغ اب چراغ بھی یہ تو مسیح موعود بھی نہ بنا اب پتہ کیا کہتا ہے اور کہتا کا بدلا کہنے لگا میں امام مہدی وہ جو امام مہدی میں آنا ہے میں آ گیا ہوں میں ہی ہوں نبی پاک علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا کہ امام مہدی آئیں گے تو نشانیاں کیا ہیں اب دیکھیں میں آپ کے پاس جلسے پر آ رہا ہوں آپ مجھ سے پوچھ کر رہے ہیں کہ آپ کہاں پہنچ گئے میں نے کہا فلان جگہ پہنچ گئے یہ آپ کی گاڑی کا رنگ کیا ہے میں کہتا ہوں کالا رنگ ہے اس کا یہ نمبر ہے کرولا کار ہے میں اس طرح سے آ رہا ہوں ساری نشانیاں میں نے بتا دی آپ نے جان تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امام مہدی کی نشانیاں کیا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جو مہدی ہوگا اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے مہدی کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے میرے نبی کا نام ہے محمد یا میرے نبی کا نام ہے احمد اور اس کا نام ہے غلام احمد یہ نشانی بھی نہیں ملتی آقا دوسری نشانی کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کملی والے آقا نے فرمایا اس کے باپ کا نام اس کی برادری وہی ہوگی جو میری برادری ہے وہ سید ہو اس کی برادری وہی ہوگی جو میری برادری ہے میرے آقا کیا ہے سید اور یہ کیا ہے مغل
ماں مہدی کون ہوگا؟ سید، اور یہ کیا ہے؟ مغل، اور یہ نشانی بھی نہ مل سکی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا باپ، اس کے باپ کا نام وہ ہوگا جو میرے باپ کا نام، میرے نبی کے باپ کا نام حضرت سیدنا عبداللہ، اور اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ مغل، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، میرے نبی کے نام باپ کا نام حضرت عبداللہ۔ آگے چلیے، میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں کا نام وہی ہوگا جو میری ماں کا نام ہے۔ میرے نبی کی ماں کا نام کیا ہے؟ عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس میرے آقا علیہ السلام کی اماں جی کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایدی ماں کا نام چراغ بی یا کسی کی، وہ ماں والی نشانی بھی نہیں ملتی، باپ والی نشانی بھی نہیں ملتی، قوم والی نشانی بھی نہیں ملتی۔ اب کیسے میں مان جاؤں کہ تو ماں مہدی ہے؟ میں اس کو ماں مہدی مان سکتا؟ اس کو ماں مہدی مان سکتا؟ کسی نبی نے پٹواری نے امتحان دیتا، اسی نے پٹواری کا بھی امتحان دیتا۔ ساڑھے فیصلہ آباد کا ایک شاعر ہوا ہے، پیر سید ناصر حسین ناصر کچے تانگلے والا، وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ اس کا مجھے ایک شعر یاد ہے۔ وہ میں ایک جلسے میں گیا تو میرے بیٹھے انہوں نے پڑھا، بلکہ پڑھا نہیں، میں نے تقریر کی مرزے کے خلاف، ان کو شعر آتے تھے، کہتے ہیں آمدن تے اگردن، ان کو آمد ہوتی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے، ابھی میں تقریر ختم نہیں کی تو شعر لے کر مجھے دے دیا، کہنے لگا یہ پڑھ دو، یہ آپ کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ کیا پڑھ لکھا اس نے؟ کہتا ہے او عقل شعور تو آری سی، او عقل شعور تو آری سی، او دی مت اصل تو ماری سی، او دی مت اصل تو ماری سی، جنہوں چڑھیا شوق نبوت ایویں نلیک جیا پٹواری سی، جنہوں چڑھیا شوق نبوت ایویں نلیک جیا پٹواری سی۔ اس پلیت دی گل کی بچکار شروع گلیں کی میں اپنے آقا دیا، کہ میں اپنے آقا دی گلتی اپنی گفتگو ختم کردا، بس آخری گل کر لگا۔ تسی کسی بندے نوں ملن واسطے گئے، او دا بہت بڑا باغ سی، او دے باغ دے وچ ہو گیا، انہیں کہا جی اے موتیے دا پھول لے، اے چمیلی دا پھول لے، اے گلاب دا پھول لے، تو کلے کلے پھولوں نے بکھائے، کیا خوبصورت اے دے باغ دے پھول نے، تسی دیکھتے رہے تسی کیا بات ہے، کتنے خوبصورت پھول۔ پھر تر کے نا باغ دے وچ، پھر تسی آن کے بیٹھ کے اندر انہیں گھر بہ گئے، انہیں پتہ کی کیتا، وہ سارے پھول توڑ کے نا وہ گلدستہ بنا کے تواڈے اگے رکھ دیتا۔ تسی کہا یہ کی؟ انہیں کہا تسی جننے پھول دیکھے نا انہاں سارے میں کٹھا ہی گلدستہ اے تانوں دے دیتا۔ اللہ نے جدوں نبوت دے پھول لائے، اللہ نے جدوں نبوت دے باغ دے اندر پھول لائے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام دی شکل لایا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ دی شکل لایا، اللہ نے سارے پھول نبوت دا سارے نو دے کے انہاں سارے دا آخر دے ہوتے میرے نبی نو سارے تے حاوی کر کے خاتم النبیین بنا کے نبوت دا گلدستہ
اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت کا گلدستہ بنا کر ہمیں دے دیا. اور آپ جانتے ہیں جب جلسہ ہوتا ہے نا، جلسہ آج جلسہ ہو رہا ہے، تو جو سب سے آخری خطیب ہوتا ہے نا اس کی باری سب سے آخر میں آتی ہے. کانفرنس ہوتی ہے، ایک خطیب آتا ہے کہتا ہے میں نے تو حاضری لگوانی تھی، میرے بعد اثر کتاب ہوگا. دوسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے تو حاضری لگوانی تھی، میرے بعد اثر کتاب ہوگا. تیسرا آتا ہے کہتا ہے میں نے تو حاضری لگوانی تھی، میرے بعد اثر خطیب آ رہے ہیں. چوتھا کہتا ہے حاضری لگوانی تھی، میرے بعد اثر خطیب آ رہے ہیں. پھر سب سے آخر میں جو مہمان خصوصی ہوتا ہے نا اس کا خطاب ہوتا ہے. تو اسی طرح آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے کہ میں جا رہا ہوں، اثر پیچھے آ رہے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا پیچھے آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آ رہے ہیں. سب سے آخر میں مدینے کے تاجدار تشریف آتے ہیں. فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. آدم تو بعد نبی آیا، عیسیٰ تو بعد نبی آیا، آدم تو بعد نبی آیا، نوح تو بعد نبی آیا، موسیٰ تو بعد نبی آیا، کلیم اللہ تو بعد نبی آیا، نبی اللہ تو بعد نبی آیا. نبی آندے رہے پر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور میں آ گیا اور میرے تو بعد کوئی نبی ہونا نبی ہونا. نبیوں نے چار کام سے، چار کام تھے نبیوں کے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ ڈیوٹی لگ گئی حفاظ کی، یہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرنا، یہ ڈیوٹی لگا دی صوفیوں کی، اہل تصوف کی. یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ ڈیوٹی لگا دی مفسرین علماء کی. یہ ڈیوٹی لگا دی علماء کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن وہ جو مشن ہے اس کو چلانے کے لیے یہ چار طبقے تیار کر دیے. وہ مشن چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. لو میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ شاید ہو گیا، تو میں نے آپ کا کافی وقت لیا. معذرت، میرا پروگرام اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر میں بھی لگا رہا. تو میں انہی لفظوں کو اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا